السلام علیکم ناظرین پروگرام آباد سندھ میں میں ہوں آپ کا میزبان آصف ہے وہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کی بات کریں گے وہ پاکستان کی بلکہ بر صغیر کی ایک بہت اہم شخصیت تھی۔ سائیں جی ایم سید کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سائیں جی ایم سید جو تھا ان کا تعلق دادو سے تھا اور وہ 1904 میں 17 جنوری 1904 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ مختلف اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اور پارٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بیفور پاکستان پارٹیشن تو وہ پہلے ان کی سیاست مسلم لیگ سے جڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کی سیاست جو ہے قومی سطح پر جڑنے لگی۔ تو جی ایم سید ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، علمی، ادبی، ثقافتی ہر حوالے سے جو ہے ان کی شخصیت ملٹی پرپز تھی اور ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھی، کیونکہ تاریخ میں ایسے شخص بہت کم پیدا ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں اتنی نمایاں خوبیاں ہوں، کیونکہ وہ ہسٹورین بھی تھے، وہ کلچرل ایکسپرٹ بھی تھے اور وہ جو ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ سے جانے جاتے ہیں۔ صوفیزم کے حوالے سے بھی وہ مشہور تھے کہ سندھ میں جو صوفیزم ہے اس کے حوالے سے بھی جی ایم سید نے کافی اہم کردار نبھایا ہے۔ اور دوسری بات جو نیشنلزم ہے سندھ میں وہ جی ایم سید کی وجہ سے ہی پاپولر ہے، کیونکہ جی ایم سید ہی واز اے فاؤنڈر آف نیشنلزم، ماڈرن نیشنلزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک نیشنلزم جو ہے ماضی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جی ایم سید نے قومی تحریک کے حوالے سے جو قومی دھارا ہے ہماری جو سندھ کی خوشحالی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور وہ ایسے لیڈر تھے، ایسی شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے بننے کے حوالے سے، پاکستان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سندھ اسمبلی میں 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی پاکستان کے حوالے سے وہ بھی جی ایم سید کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخصیت آہستہ آہستہ متنازع ہوتی جاتی ہے تاریخ میں، ہماری سیاست میں، اور ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جی ایم سید جو تھا وہ ایک متنازع شخصیت تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر وہ متنازع شخصیت تھی اور ان کو متنازع شخص جانا جاتا تھا تو وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا کافی اہم رول ہے، کیونکہ قراردادیں جو منظور کروائی تھی سندھ اسمبلی میں وہ جی ایم سید نے کروائی تھی اور مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا اور مسلم لیگ سندھ کے صدر بھی رہے وہ۔ اور اس کے بعد جو اگر 70 کی دہائی کی پولیٹکس کی ہم بات کریں تو 70 کی دہائی میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا بھٹو کے ساتھ انہوں نے مل کر وہ کانسٹیٹیوشن بھی بنایا۔ اس کے بعد ان کی سیاست کا جو ہے وہ سارا جو نیریٹو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں چینج ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو سندھ کے حوالے سے جو ریزرویشن تھی ان کو وہ تکلیف تھی، وہ جی ایم سید کو جو درد تھا، وہ جو تکلیف تھی وہ اس کو اپنے لیے نہیں تھی، وہ تھی سندھ کے حوالے سے، سندھ کے لوگوں کے حوالے سے، سندھ کی خوشحالی کے حوالے سے۔ جی ایم سید صرف جو ہے اپنی ذات نہیں ہے، جی ایم سید اپنی ذات میں انہوں نے زندگی بسر نہیں کیے، لیکن جی ایم سید جو سید غلام مرتضیٰ شاہ تھے وہ سندھ کی خاطر انہوں نے زندگی بسر کی، کیونکہ سندھ کے حوالے سے ہی وہ جانے جاتے ہیں۔ سائیں جی ایم سید ان کو کہا جاتا ہے، غلام مرتضیٰ شاہ ان کا نام تھا۔ تو 17 جنوری جو ہے 1904 میں ان کی پیدائش سن میں ہوئی ضلع دادو میں، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھی اور ان کی ملٹی پرپس جو مطلب نیریٹیوز تھے زندگی میں، صوفیزم کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی اور ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کا بھی ہم یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں۔ پیغام لطیف جو ہے، جو شاہ لطیف کا جو پیغام ہے ان کو انہوں نے اپنے انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے پیغام لطیف کو، کیونکہ پیغام لطیف جو ہے وہ سندھی جو قوم ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے شاہ لطیف کو اتنا نہیں سمجھا ہوگا، جو جی ایم سید کے پیغام لطیف کے بعد جی ایم سید کو اور شاہ لطیف کو سندھی قوم نے جانا اور پہچانا۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے جو جیسے میں نے دیکھا، حالانکہ وہ سندھی میں جی ڈٹھو آموں، لیکن اس کے جو اردو ورژن ہے وہ جیسے میں نے دیکھا وہ مذہبی حوالے سے ہے، سیکولرزم، مذہبی حوالے سے مطلب جو سیکولرزم جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو دوسری بہت ساری کتابیں ہیں اور جدید نیشنلزم کے وہ جو سندھ کا جو بانی تھے جی ایم سید، اور دوسرا جو سندھو جی سانیہ، سندھو کی سانیہ ایک کتاب ہے، وہ ایک ہسٹورین کتاب ہے، ہسٹری کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ اس میں سندھ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں
اور سندھ پہ محمد بن قاسم کے دور میں کتنے حملے ہوئے اس کے حوالے سے وہ کتاب مشہور ہے۔ بہرحال جو بھی چیزیں ہم بات کریں گے تو جی ایم سید کے حوالے سے ہی کریں گے، کیونکہ آج ان کی سالگرہ ہے اور وش نیوز کی طرف سے ہم یہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔ ان کی سیاست پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ان کے تصوف پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ان کی علمی ادبی خدمتوں کے حوالے سے جو انہوں نے سر انجام دی ان پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں سائیں جی ایم سید کے حوالے سے۔ جو ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر گیسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جو رہنما بھی مطلب جی ایس ان کے سیاسی رہنما بھی رہ چکے ہیں مختلف تنظیموں میں، جسکم میں اور دوسری تنظیموں میں، اور نظریاتی شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے۔ آصف بالادی صاحب ان کا نام ہے، جو جی ایم سید کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، تو شروعات کرتے ہیں ہم جی ایم سید کی سالگرہ کے حوالے سے، اور ان سے بات چیت کریں گے کہ جی ایم سید کیا شخصیت تھی اور ان کے جو موٹیوز کیا تھے، ان کے نیریٹیوز کیا تھے، ان کا اسکول آف تھاٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ آصف بالادی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج سائیں جی ایم سید کی جو سالگرہ کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے وش نیوز کی طرف سے، تو آپ بتائیں کہ سائیں جی ایم سید کی زندگی کو آپ نے کیسے اسٹڈی کیا ہے، ان کی سیاست، ان کے سماجی اور تخلیقی کاموں کو آپ نے کیسے آبزرو کیا؟ بہت مہربانی۔ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک تو سائیں جی ایم سید کی جو تاریخی شخصیت ہے، اس کے جو اور کہتے ہیں نا کہ اجزاء ترکیبی جو ان کی شخصیت کے ہیں، اس میں ایک تو ان کا عالمانہ اسکالرلی ایک مطالعہ ہے، بہت بڑا مطالعہ ہے، اور دوسرا ان کے بہت سے مشاہدات ہیں زندگی میں۔ پوری دنیا کے کافی دنیا کے حصوں میں سیر سفر کیا اور مشاہدات کیے، چیزوں کو قریب سے دیکھا اور ان کا تجزیہ کیا، گہرا تجزیہ کیا۔ اور تیسرا جو ہے ان کے تلخ ترین تجربات ہیں۔ سائیں جی ایم سید کی زندگی میں جتنے بھی تلخ ترین تجربات ہیں، اپنی وہ ذاتی اجتماعی زندگی تک جو ہے، تو ان سب کو ملا کے مطالعے سے، مشاہدے سے اور تجربات سے جو ایک تاریخی شخصیت بنتی ہے، اس کا نام ہے سائیں جی ایم سید۔ صحیح۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جس کا عنوان میں مناسب سمجھوں گا کہ سائیں جی ایم کے دکھ کیا ہیں، اس کے درد کیا ہیں، ان کی تکلیف کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں مختصر یہ کہوں گا کہ اس سے کیے ہوئے وعدے وفا نہیں کیے گئے۔ صحیح۔ وہ 1940 کی جو قرارداد سے لے کر جو بھی ہوا ان کی زندگی تک جو ہے انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سزائیں بھگتیں، نظر بندیاں دیکھیں، اور پوری زندگی میں وہ کسی نے ان سے وعدہ وفائی نہیں کی، بلکہ میں کہوں گا کہ پورے برِ صغیر میں بڑی بڑی شخصیتوں نے، کانگریس سے لے کر مسلم لیگ تک، کسی نے بھی ان سے وعدہ وفا نہیں کیا، اور بہت سے دوستوں نے بھی ان سے جو ہے کہ میں کیا کہوں کہ دھوکہ، فریب، دغا، یہی الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ان کا ایک دکھ تھا، ایک شخصی دکھ تھا، اور اس کو دکھ کو ڈھالنے کے لیے وہ محفل موسیقی اور صوفیانہ جو ان کے خیالات تھے، وہ اتنے بہت گہرے تھے کہ ان دکھوں کو بھی وہ ہمارے پرانے شاعر ہیں سندھی کے چھتو فقیر سانگی کہتے ہیں کہ بھائی عرش دلن جو انگن دلن جو موکرو جن جو آسن عرش زمین۔ صحیح۔ تو وہ ان کو سہ لیتے تھے، اپنے دکھوں کو سمیٹ لیتے تھے، لیکن ان سے جو بڑا ان کو دکھ رہا پوری زندگی میں کہ جس ہم نے محبت سے، جس ہم نے نیت سے اس ملک کو بنایا اور جو امیدیں وابستہ کی،
اور جو ہم سے وعدے کیے گئے کہ یار یہ جو ایک ملک بنے گا مسلمانوں کے مجموعی مفادات میں، اس میں سندھ کی اپنی ایک خود مختارانہ حیثیت ہوگی، اور اس طریقے سے جتنے بھی بڑے وعدے تھے ان سے نہ مسلم لیگ نے وفا کی نہ کانگریس نے وفا کی، اور یہ سائنٹ جیمس کا بڑا ایک دکھ تھا۔ صحیح۔ اور مختصر یہ کہوں گا کہ سائنٹ جیمس کے جو نظریات کے سادے سے اجزاء ہیں وہ بھی تقریباً مختصر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہیں سندھی ہزاروں سالوں سے ایک علیحدہ شناخت رکھنے والے ایک اعلیٰ تہذیب یافتہ قوم ہیں، یعنی ہمارا جو تشخص ہے وہ برِ صغیر کے اندر جو ہے وہ جدا گانا ہے اور وہ مختلف ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سندھ وطن جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے ایک جدا گانا وطن رہا ہے، اس کی اپنی شناخت رہی ہے، وہ کسی بھی ہند کا اکھنڈ بھارت کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا ہے، اور کبھی بھی ہم اس کو اس کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم الگ اپنے وطن کی پہچان کو جو ہے وہ قائم رکھنا، خود مختار رکھنا، آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے وطن کو آزاد، خوشحال، باوقار طریقے سے دیکھیں۔ تیسری بات جو یہ تھی کہ یہ تیسری بات ہو گئی، اور آگے جو سب سے بڑی بات جو سب کا نچوڑ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے خیالات کیسے تھے، تو یہ میں مناسب سمجھوں گا کہ جو پیغام سندھ کا روح کہہ لیں، جو سندھ کی گہرائی میں سندھ کا تاریخی پیغام ہے، وہ پیغام سندھ کہتے ہیں جس کو، اس کے اجزاء بھی جو ہیں وہ پیغام لطیف سے بھی شروع ہوتے ہیں اور پیغام جیمس تک آتے ہیں، وہ ان کو ملا کے ہم پیغام سندھ کہتے ہیں، اور ان کی تشریح سائنٹ جیمس یہ کرتے ہیں کہ پیغام سندھ کیا ہے۔ اس کا مختصر یہ کہتے ہیں کہ اتحاد انسانی، امن عالم، ترقی بنی آدم۔ تو یہ جو ہے سارا ان کی زندگی کا اعلیٰ ایک آدرشی پہلو ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے، ہم کو ہدایت کرتے تھے کہ ہمیں انسانیت کا، ہمیں جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کے تہذیبوں کے درمیان اتحاد انسانی کے لیے سندھ کو ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کا مشن جو ہے پیغام سندھ کا، اس تک رسائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نان وائیولنس، عدم تشدد جو ہے، ہم اس کے وسیلے سے اپنے اس ازلی پیغام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس لیے انہوں نے پرچار کی، کبھی بھی ہمیں کوئی ایسا راستہ نہیں دکھایا جو امن کے خلاف جاتا ہو، اتحاد انسان کے خلاف جاتا ہو، اور ترقی بنی آدم، انسانی ترقی کے خلاف جاتا ہو۔ اور انہوں نے کھل کر 1992 میں اپنی سالگرہ میں فرمایا، کراچی میں کھلا اظہار کیا کہ یہ جو یو این او ہے یہ اپنا وقت گزار چکی ہے، ابھی یہ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ عملی طور پر وہ قابل عمل نہیں رہا ہے، اور مستقبل میں جو ہے اس کے ڈھانچے کو رینیو کیا جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ عالمی علاقائی حالات جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں یو این او بے بس ہو کر رہ گیا ہے، اور لیگ آف نیشنز کی طرح یو این او کی جگہ بھی اثر نو ایک نئے عالمی ادارے کی تشکیل اور تعمیر کی ضرورت تاریخ محسوس کر رہی ہے کہ یہ مائٹ اور رائٹ والا جو ہے قانون ہے، جنگلی قانون ہے، کہ کوئی بھی بڑا ملک، کوئی بھی طاقتور ملک، کوئی عقل کی بنیاد پر، کوئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، کوئی طاقت کی بنیاد پر کسی کمزور ملک کو، کسی محکوم قوم کو، کسی مظلوم طبقات کو پوری دنیا میں دبا کے رکھے، اور یہ عالمی کمپنیاں جو ہیں پورے انسان ذات کا جو خون چوس رہی ہیں، پورے عوام کا،
پورے جو لوگ پسے ہوئے پوری دنیا کے اندر سندھ سے لے کر پوری دنیا تک جو ہے میں کہوں گا کہ سندھ سے لے کر ملکی حالات دیکھیں، علاقائی حالات دیکھیں، عالمی حالات دیکھیں کہ انسانیت کے خلاف جو ہے بالکل وہ ایک جو سلوک ہو رہا ہے، وہ 80% جو دنیا کے لوگ ہیں اور 20% لوگ ہیں، وہ 80% لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، سارے وسائل ان کے کنٹرول میں ہیں. کبھی ملٹی نیشنل سنتے ہیں، کبھی ٹرانس نیشنل کیپٹلزم سنتے ہیں، کبھی جنگوں کے اعلانات سنتے ہیں، کبھی تھرڈ ورلڈ وار کے ہم خدشات میں جو ہے گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری اچھا آصف باتیں بالاجی میں اس صاحب، لیے عرض کر رہا ہوں. جی جی، اچھا یہ آپ نے بتایا کہ جیسے 1992 میں سائیں جی ایم سید نے اپنی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ یو این جو ہے وہ آگے نان فنکشنل ہو جائے گا. جیسے آپ نے یہ بھی بات کہی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی، وہ فلاپ ہو گئی، اس کے بعد یو این او بنا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو اتنے دور اندیش سیاستدان تھے جی ایم سید، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مذہب، تاریخ اور سیاست کے موجودہ بیانے کو انہوں نے چیلنج کیا؟ انہوں نے بڑا جو ہے کھل کر چیلنج کیا اور بڑے فہم اور ادراک کے ساتھ چیلنج کیا، اور یہ بھی کہا کہ 21ویں صدی کا جو بھی عالم ہے، جو دنیا ہے، وہ جو سیاست آئے گی اس کی بنیادیں جو ہوں گی فہم، فراست اور ادراک پر ہوں گی، اور اعلیٰ انسانی جو ہے وہ جو کہتے ہیں ویلیوز پر ہوں گی اور اقدار پر ہوں گی. اور اسی حوالے سے انہوں نے بالکل کھل کر وہ جو بھی پرانے سسٹم جن کو آرڈر کہا جاتا ہے، مذہبی آرڈر ہے، کوئی سرمایہ داری کا آرڈر ہے، مختلف جو ہے وہ آج ہم رد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہو، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر قبضہ ہو، چاہے وہ عقل اور طاقت کے نام پر قبضہ ہو، کسی بھی بہانے سے انسانیت کے اوپر ہر قسم کی جو غلامی ہے ان کی انہوں نے کھل کر جو ہے مخالفت کی. اور ویانا کانفرنس میں سمجھتا ہوں، اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1953 میں ویانا کانفرنس میں انہوں نے کھل کر اپنا وہ ریٹن جو ہے مواد ہے کہا کہ بھائی عالمی جو امریکی اور ویسٹرن جو ادارے تھے عالمی سامراج کو کہا کہ بھئی آج جو آپ مذہب کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کمیونزم کو ڈھانے کے لیے وقتی طور پر جو آپ مذہب کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یہ آگے چل کر انسانیت کے لیے بڑا خطرہ بننے والا ہے، اور یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے. آپ ہوش سے کام لیں، ابھی عارضی مفادات کے لیے مستقل انسانی مفادات کو قربان نہیں کریں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ 1953 میں آپ نے کہا کہ ویانا کنونشن میں انہوں نے یہ بات کہی، اس کے بعد ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہوئی. اور ابھی پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، افغانستان کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہیں جی ایم سید کی بالکل درست ثابت ہوئی. اچھا اقتصادی اور قومی سیاسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں قومیں شکست بھی کھاتی ہیں لیکن پھر بھی آگے بڑھتی ہیں، ان کی جو ہے خوشحالی کا دور آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایم سید نے سندھ کی خوشحالی کا جو خواب دیکھا تھا اس کو عملی روپ، عملی جامہ پہنا سکے؟ جی میں بالکل پر امید ہوں کہ جو بنیادیں، جو فکری بنیادیں سائیں جی ایم سید نے رکھی ہیں اس میں سندھ کا مستقبل جو ہے بالکل وہ روشن ہے. اور کبھی کبھی اگر سیاسی میدان میں قومیں کمزور ہو جاتی ہیں تو کلچرل میدان میں ترقی کر کے جو ہے وہ بالکل آگے آ جاتی ہیں. جیسے سندھی کلچر جیسا نایاب کتاب لکھ کر سائیں جی ایم سید نے بہت سا بڑا کام کیا اور اپنا پیغام جاری رکھا، اور خطبات سید دے کر انسان کی اصلاح نفس پر بات کی، سماجی اخلاقیات پر بات کی، قدروں پر بات کی. تو وہ پوری چیزیں سندھ کے اندر جو میں یہ عرض کروں گا کہ فکری طور پر سندھ کو سائیں جی ایم سید کے فکر نے فتح کر لیا ہے، اور آج سندھ کے بچے، بوڑھے،
جوان، عورتیں، کسان، مزدور، فوجی جو بھی ہیں، وہ سمجھو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لطیف سائیں کا بیت یاد ہے تو پھر سائیں جیم سید کا نام اور پیغام بھی یاد ہے، فکر بھی یاد ہے۔ اچھا آصف صاحب، یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کی سیاست میں جی ایم سید کو متنازع کیوں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی، جیسے آپ نے کہا کہ 1940 کی جو قرارداد تھی، تو پھر ان کی شخصیت کو متنازع کیوں بنایا گیا؟ تاریخی طور پر جو بھی بڑی شخصیات آئی ہیں ان کو نہ صرف متنازع بنایا گیا ہے بلکہ ان کے نظریات کو، ان کے خیالات کو جو ہے مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پرانا کھیل ہے جو حاکم قوتیں ہوتی ہیں، جو ظالم قوتیں ہوتی ہیں، جابر قوتیں ہوتی ہیں، جو قبضہ کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے، ایک عام رواجی بات ہے، اور اس کو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور اپنی وہ اس کی نظریات کو میں سمجھتا ہوں کہ سورج کو ڈھانپنے کے برابر ہوگا، اور روشنی کو جو ہے وہ کیسے ڈھانپا جا سکتا ہے؟ سورج کو ہم تو کھارا کہتے ہیں سندھی میں، پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو وہ سورج کو تو نہیں ڈھانپا جا سکتا، وہ تو ابھرتا رہے گا اور اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ یہ قدرتی قانون ہے، اور قدرتی قانون اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پوری انسان ذات اس سے واقف ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آصف بالادی صاحب۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جی ایم سید کی سالگرہ کے حوالے سے۔ آج 17 جنوری ہے، اور جی ایم سید کی سالگرہ کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آصف بالادی سینئر سیاستدان، قوم پرست اور جی ایم سید کے پرانے ساتھی بھی تھے، انہوں نے اپنے جو آئیڈیاز شیئر کیے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جی ایم سید کی سالگرہ کے حوالے سے کہ ان کی شخصیت اور ان کی سیاست کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے امر سندھو صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ جی ایم سید کے حوالے سے آپ سے ایک ہمارا سوال ہے۔ آپ کا آرٹیکل بھی ہم نے 2013 میں شاید آپ نے لکھا تھا ڈان نیوز میں، تو آپ یہ بتائیں کہ جی ایم سید کی شخصیت، سیاست کو آپ نے کس طرح آبزر کیا ہے، سندھ میں کیا دیکھا ہے، اور کیا اسٹڈی کیا سائیں جی ایم سید کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر جدید سندھ کی سیاست اور اس کی فکری اور سیاسی شعور کی تعمیر کی بات کی جائے تو جی ایم سید کا نام اس میں سر فہرست آئے گا۔ صحیح۔ خاص طور پر تقسیم یا آپ کہہ دیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو اس سندھ میں، جس سندھ کا جو ہے خاص طور پر جو متوسط طبقہ، مڈل کلاس، ہندو پڑھا لکھا جب یہاں سے چلا جائے، اور پنجاب کے برعکس جہاں پر زمین کی تقسیم ہوئی تھی، سندھ کے اندر میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ سندھ میں قوم کی تقسیم ہوئی، کہ قوم کا جو خاص طور پر کسی بھی قوم کا جو مڈل کلاس ہوتا ہے وہ جو ہے یہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد جو خاص طور سے سندھ کی سیاست، سندھ کے قومی تشخص کے حوالے سے جو خلا پیدا ہوا، ایک نئے نظریے جس کو آپ دو قومی نظریہ کہتے ہیں، جس میں جو ہے ہندو اور مسلمان کو دو الگ الگ قومیں مانا گیا، اس کے برعکس سندھ کے اندر مسلمان اور سندھی ہندو ایک قوم کا جو تصور، اور اس تصور کا جو قومی تشخص کا
جو سوال تھا سندھ کے حوالے سے، سندھی قومیت کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا نام جو ہے سر فہرست اس میں شیخ حیاس یہ اپنے جی ایم سید صاحب آتے ہیں۔ جی ایم سید کے سیاسی اس تشخص، قومی تشخص کی جو نظریاتی بنیاد کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھر سندھ کا اس نے جس سندھ کی شعور کی تشکیل کی، اس میں پھر سندھ کے شاعروں نے، سندھ کے ادیبوں نے، سندھ کے دیگر سیاسی شعور رکھنے والوں نے اس میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے نظریاتی تعمیر سازی، اس کی جی ایم سید کے فکری جو ہے کنٹریبیوشن کے بغیر جو ہے نہ صرف نامکمل ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انیشیٹو تھا وہ سائیں جی ایم سید کا تھا، کہ جو ہے اس کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھی قومیت کی تشکیل میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اچھا میڈم احمد سندھ صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ پارٹیشن کے بعد جو ہے مڈل کلاس وطن چھوڑ کے اپنی دھرتی چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے بعد سیاسی طور پر کیا تبدیلیاں آئی سیاست میں؟ آپ نے کیا اس کو دیکھا ہے، کیسے آبزرو کیا ہے؟ خاص طور پر سائیں جی ایم سید کے حوالے سے بہت ساری چیزیں باتیں کی جاتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر اس وقت تقدس کا ایک ایسا گلاف پڑا ہوا ہے کہ آپ حقیقی طور پر ایون اس کی جو مثبت جو سیاست ہے اس کو بھی جو ہے اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا ممکن نہ ہو، کیونکہ آج کے دور کے اندر سیاسی شخصیتوں پہ بات کرنا اور ان کے تاریخی مقام کے حوالے سے اگر کوئی ٹھوس بات کرنا وہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اگر جی ایم سید کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی شخصیت کے، اس کی جو ہے سیاست کے اور اس کی فکری جو ہے جو بنیاد ہے اس کا ہمیشہ ہمیں جو ہے دو متضاد جو ہے نظر آتے ہیں، جو ہے رویے نظر آتے ہیں، اور فکری طرح بھی اور اس کی جو ہے عملی سیاست کے اندر بھی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کسی بھی شخصیت کے اندر، مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ خود جناح کی جو تصور ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں اور اس وقت کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ایک سیکولر اور ترقی پسند فکری طور پر اور عملی طور پر اس کا جو ہے علمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے مسلم لیگ والی اس سیاست کو اپنایا جس میں مسلمان اور جو ہے ہندو کو دو الگ قومیں کہا گیا۔ اس کے بالکل برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ جو مدرسے کی تعلیم سے والا جو جمعیت علماء ہند جو ہے وہ اس قائد اعظم جو بظاہر بہت سیکولر اور بہت وہ نظر آتے ہیں، اس کے برعکس وہ ایک مذہبی تشخص کی بنیاد پر جو ہے قوم کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں سیاسی طور پر، جبکہ دوسری جگہ پر ایک مدرسے سے آنے والا جو ہے جمعیت علماء والا وہ اس مذہبی تشخص کی بنیاد پر جو ہے قوم کی تشکیل اور تقسیم جو ہے وہ اس کا ڈینائل میں ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر سائیں جی ایم سید کو دیکھیں تو سائیں جی ایم کی سیاست بھی کبھی آپ کو مسلم لیگ کے غلبے کے اثر میں نظر آتی ہے، کبھی جب پاکستان بن رہا ہے تو اس وقت وہی مذہبی جذبات جو کسی بھی مسلم لیگی اس کے ہو سکتے ہیں اس وقت آپ کو وہ غالب عنصر نظر آتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب سندھی جو سیاسی رہنما رہے ہیں اس میں خاص طور پر ایوب کھوٹو صاحب اور جی ایم سید اور جو ہے اس میں اور بھی جو ہے نام آتے ہیں،
جس میں ہاشم غزر صاحب کا نام ہے، اور ان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جیسے ہی کراچی کو جدا کر کے اس وقت جو ہے وفاق کا یا اس وقت جو ہے دارالخلافہ بنایا گیا، تو ان کو یہ احساس ہوا، اور کراچی کے اسکولوں سے اور اس سے سندھی زبان کی جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں اور اس سے ان کو جب محسوس ہوا کہ یہ جو ہے دھوکہ ہوا ہے پاکستان کے نام پر جو سندھ کا مسلمان ہے، تو اس نے اس کو اپنے ساتھ دھوکہ سمجھا، اور انہوں نے اس کے جو ہے برعکس جو ہے اپنا سیاسی طور پر جو ہے راستہ اختیار کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس سائیں جی ایم صاحب کی بات کی جاتی ہے کہ وہ اس پاکستان کی وفاقی یا ریاست کے جو ہے بنیادی اس کے خلاف تھے، وہی سائیں جی ایم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کا آئین بنانے میں سائیں جی ایم صاحب سائیں جی ایم صاحب جو ہے بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے مل کر بلوچ رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ جو ہے متفقہ طور پر ایک 73 کا آئین آئے۔ اچھا 73 کا آئین جب بن جاتا ہے تو وہ پھر اسی کے برخلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگر آپ اس کو عملی سیاست میں دیکھیں تو وہ تمام ان مرکز پرست سیاسی قوتوں کے ساتھ اتحاد میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سیاست اور اس کا وہ جو ہے متضاد ضرور رہی ہے، لیکن اس سے انکار کرنا بہت جو ہے مشکل ہوگا کہ سندھ کی جدید قوم پرستی میں سائیں جی ایم صاحب کا کردار یا ایون اس کی جو سیاسی طور پر جو اس کے بے شک اس کے جو ہے جذباتی انداز اس کا رہا ہے، سیاسی سے زیادہ جذباتی اور ذاتی رہا ہے، اور وہ صرف جی ایم صاحب کا نہیں رہا۔ دیکھیں میں ایک بات کرتی ہوں کہ ریئل پالیٹکس کے اندر یا اگر آپ کسی کو بھی جو ہے آپ بیان کرنا شروع کریں تو اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ کسی بھی شخصیت پہ اگر بات کریں تو اس وقت کیا دوسری جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادت تھی وہ کیا کر رہی تھی، اس کے برعکس پھر آپ کے لیے یہ آپشن رہتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں کہ ان کی سیاست کیا تھی۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک آخری بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ سائیں جی ایم صاحب کی جو نیشنلزم یا قوم پرستی یا سندھ کا جو قومی تشخص تھا اس میں 4 بنیادی چیزیں تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو بھی جی ایم صاحب کے فالوورز ہیں وہ چاہے علیحدگی پسند ہو، چاہے وہ پاکستان کے آئین میں رہ کر سندھی قوم کے حقوق کی بات کرتے ہوں، سائیں جی ایم صاحب کی جو ترقی پسند جو ہے قوم پرستی، مثال کے طور پر انہوں نے 4 بنیادی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سندھ کی جدید قوم پرستی کو کھڑا کیا، جو 4 بنیادی فکری اس کے جو ہے بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر اس کے جو نقطے ہیں وہ تھا نیشنلزم، سیکولرزم، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو جدید دور کا آج کل کے دور کا جو نیشنلزم نظر آتا ہے اس نیشنلزم میں صرف نیشنلزم قوم پرستی جو آگے چل کر وہ شاونسٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کو ترقی پسند اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ نہ وہ سوشلزم کے بنیاد اس کا باقی رہا ہے، نہ ڈیموکریسی اس کا بنیاد ہے، نہ اس کا جو ہے سیکولرزم پہ جو ہے بات کرتی ہے۔ اگر آپ قوم پرستی سے یہ بقیہ 3 چیزیں نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ خالی نعرہ تو ہو سکتا ہے، وہ سائیں جی ایم صاحب کی جو ہے وہ قوم پرستی سے متضاد کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو میں کم از کم جو ہے سائیں جی ایم صاحب کی قوم پرستی کی جو بنیاد جو انہوں نے سندھی قوم کی رکھی تھی اس کو ماننے سے انکار کرتی ہوں، کیونکہ سائیں جی ایم صاحب کی قوم پرستی کے اندر سوشلزم، ڈیموکریسی اینڈ یہ اپنا سیکولرزم اس کے بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور بھی چیز بات کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سائیں جی ایم صاحب کی سندھ کے اندر یا پاکستان کی جو سیاست پہ جو تنقید تھی وہ تنقید مرکز کے حوالے سے تھی کہ مرکز پاکستان کے مرکز
جو ہے وہ صوبوں کے حقوق اور صوبوں کے جو بنیادی جو حقوق ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے استحصال کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جو بھی مطلب اس کے فالوورز ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج مطلب یہ بھی ایک اس کی شخصیت کی بڑائی بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے میں خود پڑھاتی رہتی ہوں کہ سقراط کو ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس میں جو ہیڈونسٹ فلسفی ہے لذت پرستی وہ بھی سقراط کو اپنا استاد مانتے ہیں اور جو اسٹائکسٹ ہے وہ بھی اپنا جو ہے استاد مانتے ہیں سقراط کو. تو اس طرح سے علیحدگی پسند سے لے کر ملیٹنسی تک اور ملیٹنٹ جو ہے ونگ سے لے کر جو باقی جو ہے پاکستان کے موجودہ آئین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تمام آپ دیکھیں گے کہ ان کے الگ الگ بے شک ٹینٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ تمام سن میں جمع ہوئے ہوں گے اور تمام جو لوگ اس کو سلام پیش کرتے ہوں گے کیونکہ بہر صورت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سیاسی اور فکری جو ہے چھاپ کسی نہ کسی طرح پہ ان سب پہ جو ہے نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں اس سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مجموعی طور پر جو لوگ یہ رد کر دیتے ہیں یا مجموعی طور پر جو اس کو اس پہ تنقید یا اس کی جو ہے اس کا مطلب اس کی موجودہ جو شکل ہے. اچھا امر سنو صاحبہ ایک بات ہے ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے امر سنو صاحبہ جی آپ نے کہا کہ جی ایم صاحب کے حوالے سے آپ نے مذہبی حوالے سے تاریخی حوالے سے سیاسی حوالے سے جو بھی باتیں کہیں بالکل درست ہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی ایم صاحب جو تھا وہ مذہب تاریخ سیاست کے موجودہ بیانے کو انہوں نے رد کیا چیلنج کیا؟ جی جی میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ خود سائیں جی ایم صاحب کی اپنی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی عملی سیاستدان بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی نظریہ بھی رکھتا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی لچک ضرور موجود ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے اس ریاست کے دو قومی نظریے پہ تنقید بھی کی اور اس کے ساتھ انہوں نے 73 کے آئین کے لیے جو ہے وہ بلوچ اپنے جو ہے ساتھی رہنماؤں سے انہوں نے جو ہے حمایت بھی حاصل کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی فکری حوالے سے انہوں نے سائیں جی ایم صاحب کے نظریے کو اس کی سیاست کو کہیں نہ کہیں حوالے سے جو ہے ضرور جو ہے اس ریفرنس میں پکڑا ہوا ہے. اچھا امر سندھ صاحبہ ایک سوال ہے کہ سندھ میں جو اگر بات کی جائے سیاسی حوالے کے تو بوٹوازم بھی ہے جی ایم ازم بھی ہے اور جو مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے ہم بات کریں ان تینوں کو آپ نے آبزرو کیا سیاست میں بھی رہی ہیں ایکٹیویزم میں بھی آپ نے حصہ لیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سندھ کی سیاست میں یہ جو تین ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتایا بھٹوازم وہ مین اسٹریم پالیٹکس کے حوالے سے ہے اور جی ایم ازم جو ہے سندھ کی خوشحالی اور آزادی کے حوالے سے ہے تو یہ جو مارکسزم ہے اس کو اگر آپ سوچتی ہیں کہ مارکسزم ابھی کے جیسے پہلے تھا وہی ہے مارکسزم سندھ میں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سندھ کی سیاست میں کچھ بدلاؤ آئے گا نیشنلزم یا مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ تینوں ہی جو ہے ریئل پالیٹکس کے اندر تینوں ہی جو ہے بدلاؤ کا شکار ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لیفٹ کی پارٹیز نے جو ہے موجودہ جو ہے آئین کی بحالی کا جو ہے ایک اتحاد ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے. دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیفٹ خود جو ہے اس پارلیمنٹ کو بورژوا جو ہے انسٹیٹیوشن مانتی ہے تو اس بورژوا انسٹیٹیوشن کے بحالی کے لیے اگر وہ کوئی چیز کر رہی ہے تو اس قسم کا بدلاؤ ریئل پالیٹکس کے اندر آتا ہے. اس طرح سے سائیں جی ایم صاحب کی اس کا بھی آپ دیکھیں کہ اس کے خاص طور پر جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر وہی جو سپریٹزم کی یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھو دیش کی بات کرنے والے آج آپ دیکھیں گے کہ وہ ایس یو پی میں مطلب بڑے بڑے اس میں مرکزی عہدیدار بنے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بدلاؤ تو آیا ہے اور لیکن تمام جو مثال کے طور پر لیفٹسٹ اپنے آپ کو اب بھی لیفٹسٹ کہتا ہے
وہ جو روٹی کپڑا اور مکان والا جو اسلامی سوشلزم والا جو بھٹوازم کا جس قسم کا نعرہ تھا اور جس جی قسم جی کی اقتداری سیاست آج کل چل رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بھٹوازم والا کہتا ہے. اسی طرح وہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو آج 73 کے آئین یا 27ویں ترمیم اور اس کے لیے کھڑا ہوا ہے اور خود کو جی ایم ایس کہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سب میں بدلاؤ آیا ہے اور اس بدلاؤ کو بنیادی طور پر جو ہے جب اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزوں پہ بنیادی پرنسپلس پہ اگر کوئی ہٹا ہوا ہو, جیسے میں کہتی ہوں کہ آج کی قوم پرستی جو ہے اگر سیکولرزم چھوڑ دے, سوشلزم چھوڑ دے اور اگر وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرنا چھوڑ دے تو وہ اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو ترقی جائے گی. پسند یا صحیح. پروگریسو نہیں کہلا نہیں سکتی. رہے گی. بالکل اسی طرح اگر جو ہے لیفٹ کی پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کسی مذہبی جو ہے ان جماعتوں کے ساتھ جو مذہب کا سلوگن استعمال کرتے ہوں, جو اس کے اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی ڈی جنریشن ہے. بالکل اسی طرح جو ڈیموکریٹک ہے وہ اگر جو ہے عامروں کو جا کر جو ہے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عامروں کو جو ہے وہ سلیوٹ پیش کرنے لگ جائیں تو یہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے, اس کو چینج نہیں کہہ سکتے. صحیح صحیح. لیکن ریئل پالیٹکس کے اندر چینج کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کی جگہ رکھنی چاہیے لیکن اس کی حد ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کل کی جو ہے ایم آر ڈی والا آج کے جو ہے اس کو جنرل کو سلیوٹ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل جو ہے کافر جس بنیاد پہ کہلایا جاتا تھا آج جو ہے وہ کسی بڑے مولوی صاحب کو بھی جو ہے قوم پرست اتحاد کا جو ہے پیر کو قوم پرست اتحاد کے اس میں شریک ہو جائے اور اپنے آپ کو ترقی پسند کرے. اسی طرح صحیح. سے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کو ٹھیک ہے. ایک فکری ڈائلاگ کے ذریعے جی. ایک سنجیدہ اس کے ذریعے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا آج کل کی سیاست کے اندر جو عقیدت کے غلاف پڑے ہوئے ہیں, لہذا جو ریئل ریسرچر, ریئل جو تجزیہ نگار ہے, ریئل جو اس چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس سے بات کرنے پہ جو ہے وہ کھل کر بات کرنے پہ گھبراتا ہے یا جو ہے وہ پاپولزم کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو چیز پاپولر جس پہ لائک زیادہ مل رہے ہیں, جس پہ لوگ زیادہ وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ شاونسٹ جو ہے یا فاشسٹ جو ہے نیشنلزم ہو یا جو ہے یہ اپنا جو مذہبی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپ آ جائیں تو وہ ہو, اس سیاست کو بھی جو ہے لائک کرنا. تو اس قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تھوڑی سی بات کرنا مشکل ہو گئی ہے جی. لیکن بات کرنے والے پھر بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور اس کا جو ہے ریئل سینس میں تاریخ خود ان کا جو ہے کردار جو ہے طے کرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ جدید قوم پرستی, جدید لیکن جو ہے ترقی پسند قوم پرستی تو ہٹلر والی بھی ہو سکتی ہے. فاشسٹ بھی اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جی ایم سیٹ کا رول جو ہے جو رہا ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا امر سندھو صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ نیشنلزم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ نیشنلزم جو ہے ایک تو ہٹلر والا بھی تھا, باقی جو پروگریسو نیشنلزم ہے اس کی وقت کی شدید ضرورت ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ پروفیسر امر سندھو صاحبہ موجود تھی. ابھی یہاں پہ ہم لیتے ہیں مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے جی ایم سیٹ کی شخصیت کے حوالے کے, ان کی سیاست کے حوالے سے اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سید مومن شاہ جو سابقہ چیئرمین رہے ہیں جی ایس این محاذ کے, اور ایک آئیڈیالوجیکل جی ایس این محاذ کا آئیڈیالوجیکل فورم بھی ہے, ان کے بھی وہ ہیڈ رہ چکے ہیں. ابھی ہم ان سے بات کریں گے سید غلام محمد شاہ سے کہ جی ایم سیٹ کی شخصیت کو
اور ان کی سیاست کو انہوں نے کیسے دیکھا. سر یہ بتائیں کہ جی ایم صاحب کی سیاست کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آج سندھ بھر میں ان کی جو سالگرہ منائی جا رہی ہے دادو کے شہر سن میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سندھ میں ایک نیشنلزم کا یہ جو فلو بڑا ہے اس کا سارا کریڈٹ تو جی ایم سیٹ کو ہی جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں جی ایم سیٹ کا جو نیشنلزم ہے وہ کتنا اہم ہے؟ سائیں جی ایم سید ایک غیر معمولی شخصیت تھے، اور جس طریقے سے ساری دنیا میں غیر معمولی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں ان کو حالات بھی غیر معمولی ملتے ہیں، اس طریقے سے سائیں کی زندگی کے حالات بھی غیر معمولی سائیں کو ملے. سائیں بچپن میں سائیں کے والد صاحب 2 سال کی عمر کے تھے تو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ساری جو ہے زمینیں کوٹ آف وارڈ میں چلی گئی، اور پھر تعلیم بھی جو گھر میں آئے جو ہے حاصل کی. لیکن یہ ہے کہ ان حالات میں غیر معمولی جو ہے تربیت میں رہے، استادوں کے ہاتھ میں رہے. انہوں نے نہ فقط سندھی، پرشین، عربک، انگلش ان کو جو ہے وہ پڑھائی، بلکہ دنیا کی سیاست، دنیا کا علم وہ بھی ان کو سمجھایا، پڑھایا گیا. چھوٹی سی عمر میں بھی انہوں نے عالمی صورتحال کو بھی سمجھنا شروع کیا، یعنی یہاں تک کہ 9 سال کی عمر میں بھی وہ عالمی سیاست کے حوالے سے ترکوں کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے، ریڈ کراس کو ڈونیٹ کر رہے تھے. اس طریقے سے یعنی 16 سال کی عمر میں انہوں نے خلافت کانفرنس اٹینڈ کی، اور پھر خلافت کانفرنس سن میں بلائی گئی، اور یہاں پر انگریز کمشنر کی مخالفت کے باوجود اور اس کا آ کے ان پرسن جی ایم سید کو منگا کے ان کو دمکانا کہ آپ کی ساری پراپرٹی کوٹ آف وارڈ میں ہے، آپ ہمارے وظیفے پہ چلتے ہیں، یہ وظیفے وغیرہ سارے بند کیے جائیں گے اگر آپ نے کانفرنس کرائی. لیکن سائی نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کانفرنس کر دی. اس طریقے سے ساری زندگی ان کی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور اپنے کریکٹر کے ساتھ یعنی جو بھی کیا. یہاں پر لوکل بورڈ میں گئے، پھر ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے وائس چیئرمین، پھر چیئرمین بنے، تو بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی جو بھی انہوں نے کام کیا وہ غیر معمولی کام تھا، جو کہ ابھی تک یاد کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے سماجی اصلاحات اور علاقائی ترقی اور لوگوں میں شعور پیدا کرنا، شعور میں اخلاقیات پیدا کرنا، مذہب کی صحیح تشریحات کرنا، اور ایجوکیشن پہ خاص طرح سے زور دینا اور اس کے لیے ایفرٹس لینا، تو یہ سارے کام انہوں نے غیر معمولی طریقے سے کیے. سیاست میں بھی ایسے مثال پیدا کیے کہ واقعی جو کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک عبادت ہے، وہ انہوں نے کر کے دکھائے. تو ساری زندگی اس کی مسلسل جدوجہد، اور جو کہا اس پہ عمل بھی کیا، اور اس کے لیے پھر علمی حوالے سے بھی اس کے لیے ہر طرح سے وہ قوت پیدا کی جس سے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکیں، جس میں لوگوں کی اجتماعی بہتری ہو سکے. اس طریقے سے زندگی ان کی گزری ہے. باقی رہا سوال کہ پاکستان کے پہلے کی سیاست جو اس ٹائم میں جو تھے حالات، اس کے مطابق انہوں نے سندھ کو مد نظر رکھ کے ساری سیاست جو ہے اس کا محور جو ہے ہمیشہ سندھ رہا. وہ چاہے وہ سوشل کسی آرگنائزیشنس میں گئے، اینی بیسنٹ سے لے کے تھیاسافیکل سوسائٹی سے لے کے، اور جو آرگنائزیشن یہاں کراچی میں بھی جتنی آرگنائزیشن تھی ان کے بہت ساری آرگنائزیشنس کے ممبر رہے. اور اس کے علاوہ کانگریس میں گئے تب بی جے کو ایسے وہ یہی تھی، ان کو مد نظر سندھ تھی. پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا تب بھی سندھ تھا. سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی تب بھی سندھ تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنائی شہنواز کے ساتھ 34 میں، تب بھی سندھ مد نظر تھا. اس طریقے سے اسمبلی میں گئے تب بھی سندھ مد نظر تھا. تو اس طریقے سے ان کی ساری سیاست کا محور ہمیشہ سندھ رہا. تو سائیں کی وہ سیاست بھی صحیح تھی. اور اس کے بعد جب بنگلہ دیش جب دیکھا کہ 99% جیتنے کے باوجود ان کو اقتدار نہیں دیا گیا بلکہ قتل عام کر کے ان کو الگ کر دیا گیا، تو پارلیمنٹ کی یہ صورتحال دیکھنے کے بعد خصوصاً پھر 72 میں پروپوز کانسٹیٹیوشن جو بھٹو صاحب نے بنایا، اس میں سب کو اعتماد میں لینے کے بعد وہ اسی آئین سے پھر گئے، اقتدار بھی نیب کو دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن لے آئے اور کی ہوئی کمنٹمنٹس کی خلاف ورزی کی،
اور اس کے بعد بلوچوں کی الیکٹڈ حکومت کو یہ ڈیزالو کیا گیا. اس کے نتیجے میں فرنٹیئر کی حکومت بھی جو ہے ڈیزالو ہوئی اور ان کی الیکٹڈ حکومتوں کو ختم کر کے ان کے اوپر فوج کشی کی گئی. تو یہ سارا حالات جو تھے سب دل نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی شرافت سے، کوئی اخلاقیات سے، کوئی مہذب طریقے سے، کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس کو کیس کو جو ہے انٹرنیشنل بنانے کے لیے، تاکہ اقوام متحدہ کے بھی متوجہ ہو جائے. کیونکہ جب تک ہم پرانسل اٹانمی بات کریں گے یا نیو سوشل کانٹریکٹ کی بات کریں گے یا ایون کنفیڈریشن کی بات کریں گے تو یہ ڈومیسٹک افیئر ہو جاتا ہے، جب تک کہ ہم آزادی کی بات نہ کریں. تو اس لیے یہ عیسائی نے اس ٹائم میں 72 میں آزادی کی بات کی اور اس کیس کو جو ہے سندھ کیس کو انٹرنیشنل بنا دیا. اور اس ٹائم میں کیونکہ ایسے حالات تھے کہ امریکہ، یورپ سب اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے پاکستان کی سپورٹ کر رہے تھے. جائز ناجائز جو بھی کرے یہاں کی ریجیم اس کو سپورٹ کرتے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کی ان کو ضرورت تھی جو روس کو بھی روک رکھے تاکہ وہ جو ہے گلف کے آئل پہ نہ پہنچ سکے، ہاٹ واٹر تک نہ پہنچ سکے. اس لیے ان کی ضرورت تھی. جائز ناجائز بنگالیوں کا قتل عام کریں، بلوچوں کا کریں، پٹھانوں کا کریں، سندھیوں کا کریں، کوئی ان کو کہنے والا نہیں تھا. اب جب کہ خود جو ہے رشیا بھی نہیں رہا اور یہ سارا ایک دنیا میں ایک بھونچال آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے تبدیلی آ گئی. اب خود جو ہے رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ایسٹ یورپ میں امریکن سے آرمی بچ گئی، جن کو کویت اور قطر کی جنگ کرا کے جو ہے ان کی اس کی کویت اور عراق کی جنگ کرا کے خود اپنی آرمی کو وہاں پر ڈپلائی کر دیا. جو ان کی ضرورت تھی پاکستان آرمی کی وہ ضرورت نہیں رہی. تو دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. اب ڈائلاگ کا زور ہو گیا ہے، اب بات چیت کا دور ہو گیا ہے، نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا ہے دنیا نے. تو اب جو ہے سیاست بعد میں جو سائن نے کی وہ بھی حقیقت تھی، اور اب جو فالوئنگ ہو رہی ہے یا ایون یونائٹڈ پارٹی جو سیاست کر رہی ہے وہ بھی حقیقت میں مبنی ہے. کیونکہ جب تک کہ وقت اور حالات کے ساتھ ہمیں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو کوئی بھی قوم ہو، مذہب ہو، فلسفی ہو، سائنس ہو، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو وقت اور حالات کے ساتھ قوموں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو جو وہ ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کو مد نظر رکھ کے سیاست کرنی چاہیے، اور وہ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی جی ایم سیٹ کی سیاست صحیح تھی اور آج بھی جی ایم سیٹ کی سیاست یا اس کے فالوور جو کر رہے ہیں وہ سیاست صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سید محمد شاہ، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے سید محمد شاہ جو جی ایس سندھ محاذ کے سابقہ چیئرمین رہ چکے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے جی ایم سیٹ کی شخصیت اور سیاست کے حوالے سے اور ان کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے انعام بٹی صاحب. پروفیسر انعام بٹی صاحب سے ہم بات کریں گے. انعام بٹی صاحب، جی ایم سیٹ کی جو شخصیت تھی وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھی. انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا، جو پارٹیشن سے پہلے کی سیاست تھی، اور جو قرارداد منظور ہوئی 1940 میں وہ بھی جی ایم سیٹ کے حوالے سے ہی ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے ہی کروائی. پھر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بھٹو صاحب نے جو بنایا تھا اس میں بھی جی ایم سیٹ کا کردار ہے. تو یہ جو ملٹیپل ڈائمینشنل جو پرسنالٹی ہے تاریخ میں ہوتی ہیں، جیسے جی ایم سیٹ ہے ایک ملٹیپل جو ڈائمینشنل شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی ایم سیٹ کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ایم سیٹ کی جو شخصیت ہے ایک تاریخ ساز شخصیت تھی، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سائیں جی ایم سیٹ سندھ کے وہ واحد قومی سیاستدان کہیں، مفکر کہیں یا قومی سیاست کے رہبر کہیں، جنہوں نے پہلی بار سندھ کے اندر جدید قوم پرستی کا تصور دیا. کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں ذاتوں میں، قبائل میں، مذہب کے بنیاد پر صدیوں سے بٹے ہوئے تھے. جو ماضی کا سندھ تھا جس میں قومی تصور ان کا جو تھا وہ سمجھو کہ مکمل طرح پہ ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد سائیں جی ایم سیٹ نے کیا کیا کہ نئی طرح سے ایک روح پھونکی سندھی قوم کے اندر، جس میں پہلے تو اس نے سندھ کے قومی کردار جو ہے، جو سیاسی طور پہ کہیں یا سماجی طور پر کہیں یا قومی طور پر کہیں، جن کو یہاں پر
کبھی کسی نے ایز اے قومی ہیرو کے طور پر نہیں پیش کیا تھا. تو سائیں جی ایم سن نے راجہ ڈاہر سے لے کر ہوشو شیدی اور ہیمو کالانی تک سب کو ان کو جو ہے قومی ہیرو کے طور پر پیش کیا. وہ لوگ جنہوں نے اپنی دھرتی کی خاطر جدوجہد کی، لڑے یا سر دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی باہر کے جو بھی حملہ آور تھے یا جو بھی قابض تھے، حکمران آئے، اس کو انہوں نے واضح کیا کہ وہ سندھ کے اوپر جبر، بربریت اور حاکمیت کے لیے آئے تھے، نہ کہ کبھی اسلام پھیلانے کے لیے، نہ کبھی کوئی کسی اور کام کے لیے. تو ایک تو اس طرح سے اس نے وہ شناخت دی سندھ کو. پھر جو ثقافتی شناخت ہے وہ بھی سائیں جی ایم سین نے سندھی کلچر کتاب لکھ کے ایک جو ہے شناخت دی، جس میں یہ ظاہر کیا کہ سندھ کا کلچر، سندھ کی زبان، سندھ کی تہذیب، سندھ کا تمدن سب جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو سندھو سویلائزیشن ہے، جو انڈس سویلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہزارہ سال پرانی ہے، اور یہ تہذیب، روایات اور زبان جو ہے وہاں سے لے کر چلتی آئی ہے. اور اس ثقافت کو سائیں جی ایم سن نے سندھی کلچر کے نام پر ایک کتاب لکھ کے بہت باریک بینی سی اچھی طرح سے واضح کیا. اچھا انعام بٹی صاحب، ابھی سندھ میں سیاسی طور پر دیکھا جائے تو جو نیشنلزم ہے، ایک جو ماضی میں نیشنلزم تھا، ابھی جو موجودہ نیشنلزم میں، اس کو آپ کیسے آبزرو کرتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ جی ایم سید کی جو شخصیت تھی اس میں مذہب، تاریخ، سیاست، سارے جو بیانات تھے ماضی کے، ان کو انہوں نے بیانات کو یا بیانات تھا جو ان کو چیلنج کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ایم سید نے جو وہ مفکرین تھا، وہ سیاستدان تھا، وہ ہسٹورین تھا، وہ نیشنلزم کا بانی تھا سندھ میں، تو انہوں نے اپنی سیاست حکمت عملی سے جو ہے سندھ کی خوشحالی کے خواب دیکھے، سندھ کی جو ہے ترقی کے خواب دیکھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھے؟ نظریاتی طور پر سائیں جی ایم سن نے بہت باریک بینی سے جب سندھ کا مطالعہ کیا تو اس کو نظر آیا کہ سندھ کے لوگ بہت روادار، انسان دوست اور بہت امن پسند رہے ہیں، جس میں سب سے واضح تو نشانات یہ تھے کہ موہنجو دڑو کی اتنی بڑی تہذیب کے اندر جو بھی آثار ملے، جو بھی چیزیں ملی، ان میں سے کوئی بھی ہتھیار جیسی چیز نہیں ملی جس سے ثابت ہو کہ سندھ کے لوگ کوئی حملہ آور کی شکل میں کبھی کہیں پر گئے ہوں یا اس قسم کی کوئی ان کی سوچ ہو. دوسرا، مذہبی رواداری کے طور پر بھی اس نے جب مطالعہ کیا تو اس کو نظر آیا کہ سندھو تہذیب کے اندر ایک ہی گھر کے اندر جتنے بھی بھائی ہیں وہ اگر کسی الگ الگ سوچ کے ہیں تو بھی ان کے اندر آپس میں ایک یکجہتی ہے، ایک ہم آہنگی ہے. وہ ایک دوسرے سے مذہب کے بنیاد پر، فرقے کے بنیاد پر نفرت نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح سے کیونکہ ماضی میں بدھ ہو، ہندو مت ہو یا سندھ کے اندر بہت سارے اور بھی جو جتنے ہیں مذاہب، انہوں نے سب نے جب یہاں پر آمد کی تو وہ پرامن طور پر سب کے ساتھ جو ہے گھل مل کر رہنے کے عادی تھے. اسی وجہ سے کبھی بھی کوئی بڑا ٹکراؤ نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر سائیں جی ایمس کو نظریاتی طور پر یہ بھی نظر آیا کہ سیاست کے اندر جب مذہب کو داخل کیا جائے گا تو پھر آپس میں وہ ٹکراؤ میں چلے جائیں گے. تو اسی وجہ سے سائیں جی ایم سن نے یہ واضح طور پر نظریاتی ایک سوچ رکھی تھی کہ مذہب کو ریاست سے الگ رکھا جائے اور مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے. جب یہ مذہب سیاست اور ریاست سے الگ ہوگا تو پھر جو سیاست ہوگی وہ قومی مفادات پر، سیاسی مفادات پر، اقتصادی مفادات پر، سماجی ترقی کے لیے اور انسانی ترقی کے لیے بغیر کسی تفریق کے ترقی کر سکے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح طور پر سائیں جی ایم سن نے نظریات جو دی، اس میں اس نے سندھو جی سانجا کا جو ایک مضبوط کتاب لکھا. پھر اس کے بعد جیئں ڈٹھو آئے منہ، اس نے مذہب کا تقابلی جائزہ لیا. اس میں اس نے جو بھی چیزیں لکھی اس میں بہت زیادہ واضح طور پر اس نے یہ چیزیں جو ہے واضح کی کہ سندھ کے لوگوں کو کیسے ہونا چاہیے. اور پھر یہی پیغام جو ہے اس نے پوری اپنی سیاسی زندگی میں اپنے ہر ورکر کو دیا کہ وہ امن پسند ہوں، عدم تشدد کی راہ پر ہوں، مذہبی انتہا پسندی سے دور ہوں، اور جو بھی ایسی مذہبی انتہا پسندی اگر ہے تو اس کو کبھی بھی سیاست میں آنے نہ دے اور سیاست سے اس کو الگ رکھے. اور یہی چیز ہے جو ایک قوم کا تصور دے. سائیں جی ایم سید اپنے بچپن سے ہی اس کی جو طبیعت اور مزاج رہا
وہ ایک ترقی پسند اور انقلابی سوچ کے رہے. جب وہ بچپن میں اس کی عمر کوئی تقریباً 16 سال کی تھی یا 14 سال کی، 1920 میں جو اس نے خلافت تحریک کی پہلی میٹنگ میں شرکت کی لاڑکانہ میں، تو اس عمر کا بچہ اس وقت میں جو ایک بہت بڑی بر صغیر میں تحریک چل رہی تھی خلافت تحریک کا، تو اس کا حصہ بنا. تو اس نے سمجھو کہ اس وقت اس کے ذہن میں ایک یہ تصور تھا کہ جو بھی ریاستی بیانیہ ہے یا جو بھی اسٹیٹ اونڈ جو آئیڈیالوجی ہے ان کو چیلنج کرنا ہے. تو اس نے ایک تو وہاں سے شروعات کی. اس کے بعد اس نے جو بھی چیزیں لکھیں، جو بھی اس نے کام کیے، ان سب میں تقریباً اس نے جو بھی مروج سیاست تھی، جو مروج تاریخ تھی، اور جو مروج مذاہب کے طور طریقے تھے، ان سب کو چیلنج کیا. اس نے سب سے پہلی تو ایک بڑی بات یہ کی کہ وہ ایک بڑے خانوادہ تھے، گادی نشین تھے شاہ حیدر ثنائی کے. اس نے اپنی وہ پیری مریدی والا جو سسٹم ہے گادی نشینی والا، وہ ختم کیا، اور اپنے مریدوں کو یہ کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے، وہ جو مریدوں سے دن لینا آیا ہے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد جو اس نے شروع میں ہی کراچی لوکل بورڈ میں رہے، تو اس نے ماہی گیروں کی تنظیمیں، وہاں پر لوکل مقامی جو بھی متوسط طبقہ نہیں بلکہ جو ایک کہیں کہ غریب طبقہ جس کی پہنچ جو ہے سیاست میں، سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی تنظیمیں بنانا اور ان کی سپورٹ کرنا، یہ کام کیا اس نے. اس کے بعد اس نے جب جیے ڈٹھو آئے منہ کتاب لکھا، جیسا میں نے دیکھا، تو اس میں اس نے مذہب کے اندر جس طرح کے جو بھی سوچ طریقہ کار تھا اس کو اس نے چیلنج کیا، اور اس نے اس کے صحیح جو اصلی اسلام کے یا دوسرے مذاہب کے بھی جو بھی غلط چیزیں اور اس کے صحیح راستے، ان سب پر اپنی نظر ڈالی. تو اس نے اس کو ایک سمجھے کہ ایک طرح سے چیلنج کیا. اس نے شاہ لطیف پہ جب کام کیا، اس نے پورا کتاب شاہ لطیف پہ لکھا، بلکہ اس نے جو عملی شروعات کی بھٹ شاہ پہ ایک میلے کے اندر ادبی کانفرنسز کرنا اور وہاں پر لوگوں کو شعور دینا، یہ جب بات کی تو وہ سارا مکمل سمجھے کہ اس نے ایک چیلنج کیا. اور جو شاہ لطیف پہ اس نے کتاب لکھا، تو اس نے لطیف کو ایک پیر مرشد یا اس طرح کے جو ہے وہ تصور سے نکال کر ایک قومی لیڈر، قومی فکر دینے والا شاعر اس کے طور پر اس نے پیش کیا، جس میں اس کے بالخصوص سرماری کو وطن سے محبت کی جو چیز ہے وہ دکھائی، بیان کی کہ کس طرح اس نے اپنے حب الوطنی کا اظہار کیا ہے. تو اسی طرح سے اس نے پھر جو باقی چیزیں بھی لکھی. تو جب پاکستان کی اسٹرگل چل رہی تھی 1943 میں، جب اس نے اسمبلی میں ریزولیشن بھی جو ہے لے آئے، پاس کروایا، لیکن اس کے بعد جب جناح صاحب اور دوسروں مسلم لیگی قیادت سے اس کے اختلافات ہوئے اس بنیاد پر کہ اس خطے کے اندر ہم آزاد قوم کی حیثیت سے ہیں، آزاد قوم کی حیثیت سے اس میں 1940 ریزولیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ پالیٹکس میں اس کو انڈورس کیا تھا. لیکن جب اس سے ہٹ گئے تو اس کے بعد اس نے جناح سے اور سب سے مسلم لیگ سے بھی اختلاف کیا اور اس سے الگ ہو گئے. تو اس نے اپنی ساری سیاست، مذہبی روایات، ذاتی زندگی میں بھی ایسے بنیاد رکھے جس نے سب چیزوں کو چیلنج کیا. اور اس نے جتنے بھی کتاب لکھے، جو بھی اس نے تحریر اس نے کیا، اس میں بھی اس نے بہت ساری چیزوں کو چیلنج کیا. نہ صرف اس میں برٹش پیریڈ میں ان کو جو چیلنج کیا، لیکن اپنے ہر دور میں آخری وقت تک جب اس نے اپنا جو سندھ کیس، اپنا جیل میں جب اس کو سزا کے لیے کورٹ میں بلانے کے لیے کہا گیا، تو اس نے اپنا ایک جو ہے لکھا، پورا سمجھے کہ بیان لکھا کورٹ میں پیش کرنے کے لیے. وہ کہ اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس نے ایک پورا بیان لکھا جو ابھی کتاب کی صورت میں موجود ہے. تو اس نے ان سب چیزوں کو چیلنج کیا، جو بھی غلط روایات تھیں، جو بھی غلط سیاست تھی، جو بھی غلط جو ہے سوچ تھی، ان سب کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہے. لیکن اس سب کا شروعات اس نے اپنے خود سے کی. پہلے خود اس پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو چیلنج کیا. بہت بہت شکریہ انعام بھٹی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پروفیسر انعام بھٹی صاحب، جنہوں نے جی ایم سید کی شخصیت، تعلیم، سیاست اور سندھ میں جو نیشنلزم کا جو ابھی ذکر ہوا، آپ نے بات کی، انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی کہ جی ایم سید ایز اے ہسٹورین، ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے
نیشنلسٹ کیا تھے، ان کی سیاست کے جو فاؤنڈیشن ہیں وہ کیا ہیں، اور پروگریسو پولیٹکس میں اور جو نیشنلزم میں اس میں کیا فرق ہے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تب تک اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔